یعنی اللہ تعالیٰ کو یا خدا کو یا رام کو یا جو بھی گاڈ کہیں اسے صرف عبادت گاہوں میں محدود کر کے اور ایوان حکومت سے اور عدالت سے اس سے نکال باہر کیا جائے، نو ایڈمیشن، یہاں اللہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو کثرت رائے سے جو بھی قانون ملکی ہے وہ بنے گا، اسی قانون ملکی کے تحت عدلیہ فیصلے کرے گی۔ اب کوئی شے کتاب اللہ کے اور کسی بھی شریعت سماوی کے روح سے جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس سے کوئی درج نہیں۔ اور اب یہ ہو گیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ صرف زندگی کا ایک ضمیمہ ہے، اصل زندگی وہ نظام کے تحت چل رہی ہے، سیکولر نظام کے تحت۔ معاشرتی نظام اس کے تحت ہے، معاشی نظام اس کے تحت ہے، سیاسی نظام اس کے تحت ہے، قانون فوجداری اس کے تحت ہے، قانون دیوانی اس کے تحت ہے، عدلیہ اس کے تحت ہے۔ گویا کہ 99% جو نظام ہے وہ تو چل رہا ہے بے دینی پر، لا مذہبیت پر، لیکن اس کے ساتھ اجازت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے 1% میں جسے چاہیں مانیں، 1 کو مانیں، 10 کو مانیں، 100 کو مانیں، 1000 کو مانیں، بچھوؤں کو پوجیں، سانپوں کو پوجیں، آلہ تناسل کو پوجیں، جو چاہیں آپ وہ پوجتے رہیں، آپ کو آزادی ہے، پوجتے رہیے آپ۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی اور آزادی ہے، مردے کو چاہے دفن کریں، چاہے آپ اس کو جلا دیں، چاہے اسے اوپر رکھ دیں کہیں تاکہ چیلیں نوچ کے کھا جائیں، آپ کی آزادی۔ یہ چند آزادیاں ہیں، یہ زندگی کا ایک بڑی، اور آپ کے تہوار ہیں، آپ منا لیں، چلیے منا لیجیے تہوار، اپنی عبادت جس طریقے سے کرنا چاہیں کر لیجیے، لیکن اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق کسی دین کا، کسی مذہب کا، کسی آسمانی شریعت کا، کسی الہی قانون کا نہیں۔ لہذا اس چھوٹے سے گوشے میں تبدیلی ہو جانے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی ہندو تھا، مسلمانوں میں کیا فرق پڑا؟ ملک کے نظام میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ کوئی کرسچن تھا، مسلمان، کیا فرق پڑا؟ آپ کہہ لیں کہ اگر امریکہ میں 25 کروڑ کرسچنز ہیں، ان میں سے ایک کم ہو گیا، اور اگر کوئی 5-10 لاکھ مسلمان ہیں، ان میں سے ایک بڑھ گیا، کیا فرق پڑ گیا؟ نظام میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نظام جو کا تو ہے۔ لہذا وہاں مذہب تبدیل کرنے کی آبادی، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کے جو بھی دینی پیشوا ہیں، جو ان کی محترم ہستی ہیں، ان کے بارے میں جو چاہیں کہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کو باسٹرڈ کہتے ہیں، ولد الزنا، حرام زادہ، اس لیے کہ ان کے ہاں روایت یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کی نسبت طے ہو چکی تھی یوسف نجار سے، ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی، اسی دوران میں وہ حاملہ ہو گئی۔ اب وہ حاملہ، ہمارا عقیدہ اور عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ تو روح القدس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے رحم کے اندر ایک جان ڈال دی، اس میں کسی انسان کا تو حصہ نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن وہ یہودی کہتے نہیں، یہ اسی یوسف نجار کا بیٹا ہے، اور بغیر باقاعدہ اس وداعی کیے ہوئے انہوں نے آپس میں وہ معاملہ کیا ہے سیکشول انٹرکورس کا، اس کے نتیجے میں یہ حاملہ ہوئی ہے، لہذا یہ ولد الزنا۔ اب دیکھیے، ایک طرف وہ عیسائی جو ہیں ان کو حضرت مسیح کو اپنا خدا مان رہے ہیں، 3 میں سے ایک میں 3، گاڈ انکارنیٹ ہے، وہ تو در حقیقت خدا ہے جو مسیح کی شکل میں آ گیا ہے، خداوند یسوع مسیح۔ لیکن یہودی وہاں ہے جو کہتے ہیں ماسٹر سن آف مین، ناٹ سن آف گاڈ، سن آف مین۔ ساری بات اس میں کس قدر نفی ہو رہی ہے، لیکن آزادی، انہوں نے آزادی دے رکھی ہے، جس کو جو چاہو کہو، کوئی حد نہیں۔ یہ معاملہ ہے اس سیکولرزم کا، اور جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ خود بخود نہیں ہو گیا، یہودیوں نے بڑی محنت سے، پرپیچول محنت، مسلسل محنت سے یہاں تک انہوں نے انسانی کو پہنچایا ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ یہودی ایک بہت چھوٹی سی قوم ہے، پوری دنیا میں آج بھی 13 ملین یا 14 ملین، میں کہتا ہوں 15 بھی کر لیجیے تو 1.5 کروڑ ہوئے کل پوری دنیا، جن میں سے شاید 30-35 لاکھ ہیں کہ جو اسرائیل میں ہیں، اتنے ہی کچھ امریکہ میں، باقی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر کنٹرول۔ کیسے ہوگا؟ اگر سیاست کا کوئی رشتہ مذہب سے ہو تو یہودیوں کی کیا حیثیت رہے گی؟ وہ تو ہر جگہ اقلیت ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جہاں مذہب کا اور سیاست کا رشتہ ہو جائے گا، یہودی کی بنیادی کوئی نہیں رہتی، عددی طور پر وہ نیگلیجیبل رہ گیا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لہذا اس نے سیاست اور مذہب کا رشتہ کاٹ کے پھینک دیا۔ آرڈس نووو سیکلورم 1776 میں جو انسیگنیا بنایا تھا
آرڈر آف الومیناٹی کے لیے وہی $1 نوٹ کے اوپر آج بھی چھپا ہوا ہے، آرڈرس نوو سیکولرم، ایک نیا نظام، اور وہ نظام بھی جو سیکولرزم کی بنیاد پر ہو۔ یہ ہے کہ جو انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، اور چونکہ یہودی مذہب غیر تبلیغی مذہب ہے، کوئی کسی دوسرے کو وہ یہودی بناتے ہی نہیں، وہ تو یہودی نسلی مذہب ہے، یہودیوں کی تعداد تو بڑھ ہی نہیں سکتی، وہ تو یہی جو بھی ان کا جو بھی توالد و تناسل کا معاملہ، اس سے جو تعداد بڑھے تو بڑھے، کنورشن تو ہے نہیں۔ اس لیے ان کے لیے ناگزیر تھا، ایک طرف انہوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا، جیسے اسلام کو سنیت اور شیعت میں تقسیم کیا، ایک یہودی نے عبداللہ ابن سبا نے، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور آ کے الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ جو ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر 4.5 برس تک خانہ جنگی ہوتی رہی، جس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔ یہ کون تھا؟ ایک یہودی۔ اسی طرح ان یہودیوں نے عیسائیت کے 2 ٹکڑے کر دیے، پروٹیسٹنٹس اینڈ کیتھولکس۔ کیتھولکس کا پہلے جو دور عروج تھا اور اختیار تھا، اور پوپ کا جب کہ اقتدار تھا پورے یورپ میں، سود کی اجازت نہیں تھی۔ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کری، آزاد خیالی، مسیح کی روح سے سود کے لیے بھی دلائل دیے گئے، اور پھر اس کے ذریعے سے پوری معیشت کو اپنے قابو میں لے لیا، جیسے آج پوری دنیا کی معیشت IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل اخباروں کی سرخیاں پڑھ رہے ہیں، روز اسی کی بات ہو رہی ہے، ہر رونا جو ہے وہ IMF کی قسط جو ہے وہی ہمارے لیے سب سے بڑا رونا ہے۔ تو جس طریقے سے اس کا کنٹرول ہو گیا، ایسے ہی آج سے 100 برس قبل، پورے بلکہ 150 برس قبل، پورے دول یورپ جو ہیں ان کے اوپر تسلط ہو گیا تھا یہودیوں کا، جس کا مشاہدہ کر کے آئے تھے علامہ اقبال۔ 1905 سے 1908 تک 3 برس یورپ میں رہے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پن جائے یہود۔ یہ ہے در حقیقت وہ فکر جو اس وقت پھیلا ہوا، سیکولرزم کا فکر، مذہب اور ریاست کی جدائی کا تصور، جس کے اقبال نے کہا کہ مملکت میں اور دین میں جب جدائی ہو جاتی ہے تو پھر حوث کی امیری، حوث کی وزیری، پھر تو یہ اس کے نتیجہ جو ہے وہ لازمن نکلتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، نظام ہے۔ لہذا کوئی بھی شے کہ جو اس نظام کو نقصان پہنچاتی ہو اس کا سدباب ضروری ہے۔ مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ارتداد کا مسئلہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں، ایک سازش کی یہودیوں نے، قال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ یہ جو اسلام کی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تب بھی وہ واپس نہیں آتا۔ کوئی شیرینی اس میں ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا جادو ہے، کوئی ایسا پوزیس کر لینے کے اس کے اندر تاثیر ہے کہ ایک مرتبہ جس نے کہہ دیا اب وہ واپس نہیں آتا۔ اب اس ساکھ کو یا گھاٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی، ایسا کرو صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم بھی اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، پھر سارا دن ذرا حضور کی صحبت میں رہو، بیٹھے رہو، بہت قریب بھی رہو، شام کو اعلان کر لو جی ہم تو قریب سے جا کر دیکھا ہے، کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہے ہی کچھ نہیں، سادہ دن ہم ساتھ رہے، ہم نے دیکھ لیا، لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں، مرتد ہو جاؤ شام کو۔ اب اس کا راستہ اگر کھلا رکھا جائے تو اسلام اگر صرف مذہب ہوتا کوئی بات نہیں، اسلام ریاست ہے، اس کی بنیاد جو ہے اس ریاست کی وہ اسلام پر ہے، تو یہ تو در حقیقت اس ریاست کی جڑیں کھودنے کے لیے نہایت مؤثر ترین ہتھیار ہے، لہذا اس کو سدباب کیا گیا، قتل مرتد، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل دے، جو مسلمان اسلامی ریاست کا شہری ہو، باہر کا کوئی ہے وہ جانے، اس کے اوپر اسلامی قانون کی تنفیذ جو ہے اسلامی ریاست کا حق نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کے حدود میں کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے گا وہ واجب القتل ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کے کہ جن لوگوں کے نزدیک مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، یہاں ریاست سراسر مذہب کی بنیاد پر قائم ہے، یہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، نظریے کو اگر ذوق پہنچا دیا جائے تو پھر اس کی بنیاد ہل جاتی ہے، لہذا اسلام کو تو اپنی ریاست اور اپنے نظام کا اہتمام کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور یہ جان لیجئے
اسلام کا نظام کل کا کل رسالت محمدی کی بنیاد پر قائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا سارا قانونی ڈھانچہ نبوت اور رسالت محمدی پر قائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں سمجھیے کہ ایک شخص نہایت موحد ہو، ایک ہی اللہ کو مانتا ہو اور نہایت خوش اخلاق ہو، آخرت کو مانتا ہو، محمد کو نہ مانے تو کافر، بات ختم۔ کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنا ہی خادم خلق ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ جب تک کہ رسالت محمدی کا قلادہ گردن میں نہیں آئے گا وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ میں رساں خویش را کہ دی ہماؤس، یہاں دی ہماؤس پر توجہ کیجیے۔ دین تو کل کا کل نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین قائم ہے نبوت اور رسالت محمدی پر، شریعت کا سارا وجود اس پر ہے، نظام پورا کا پورا کھڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر۔ اگر اس کو مجروح کر دیا جائے تو نظام کی عمارت حرام سے نیچے آ جائے گی۔ یہ ہے اصل بات۔ اس شخصیت کا معاملہ جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ اس کے لیے جو تاکیدیں آئی ہیں کہ یہ جو شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان، اور ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ دو، اطاعت کلی اور محبت تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت لایا ہوں، جو قانون لایا ہوں، اس کے تابع ہو خواہش نفس، تب مومن ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے۔ یہ تو ایمان کی شرائط ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں یہ بھی نکلی ہوئی ہے۔ عید میلاد منا لو، نعتیں پڑھ لو، جلسے کر لو، سیرت کانفرنسیں کر لو، اتباع رسول، اطاعت رسول، محبت رسول کہاں ہے؟ لیکن بہرحال اس وقت میں یہ مرثیہ نہیں کہنا چاہتا، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے محبت، محبت دل کی چیز ہے، اطاعت وہ عمل میں معلوم ہو جائے گا۔ ایک شے اور ہے جس کو قرآن مجید بار بار دیا، وہ ہے ادب اور احترام۔ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک کر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزی رینجا، یہ ادب کا مقام۔ یہ ادب جو ہے اس کے اوپر دیکھیے قرآن مجید نے کیسے کیسے زور دیا ہے۔ سورہ اعراف کی وہ مشہور آیت جس میں میری پوری ایک کتاب موجود ہے، کتاب کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اور یہ مہینہ ربیع الاول کا اس کتاب سے کو عام کیجیے، پڑھیے، خود پڑھیے، بیٹھ کر اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لے کر اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ کتاب چاہے بھی آسان زبان میں، عام طور پر میری تصنیف جو ہوتی ہے وہ ذرا مشکل ثقیل ہوتی ہے، یہ آسان ہے اس لیے کہ یہ میری ایک تقریر کو جو ہے تحریر کی شکل دی گئی۔ اس میں وہ آیت بڑی اہم ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً، ہمارے لیے طے کر دے پروردگار رحمت اپنی جو ہے اس کا فیصلہ فرما دے۔ فرمایا گیا میری رحمت ایک تو وہ ہے رحمتی وسعت کل شیء، ایک عام رحمت ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے تو پھیلے، اس کی ربوبیت میری رحمت سے تو پھیلے۔ لیکن جو خاص جو تم رحمت جس کی تم دعا کر رہے موسیٰ، وہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے لکھ دی ہے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائے، اور اس میں الفاظ آئے فَالَّذِينَ آمَنُوا